السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات محبت تھے، جو بھی آپ کی غلامی اختیار کرتا تھا تو وہ بے حد آپ سے محبت اور پیار کرتا تھا، اور آپ کی محبت چیز ایسی ہے کہ آپ کی تھوڑی سی جدائی بھی صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آپ سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا اور اس کی چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا، مالا کا کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ تو عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول واللہ انک لاحب الی من اہلی و ولدی و نفسی۔ اللہ کے رسول مجھے میرے رب کی قسم ہے، میرے دل کے اندر آپ کی محبت اور آپ کا پیار بڑا ہے، میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے گھر والوں سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا مجھے آپ سے پیار ہے۔ لاحب الی من نفسی، اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ابھی تو میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا ہوں، جب میں گھر پہنچا پھر مجھے آپ کی یاد آئی، فلم اصبر، مجھ سے پھر رہا نہیں گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر تو نہیں گئے، آپ تو ابھی تک مسجد کے سین میں تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے دروازے سے پھر واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول اذا ذکرت موتی و موتک، جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول آج تو ہم آپ سے بے قرار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے، آپ کا دیدار کر لیتے، جب آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے رفیعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند مقام پہ فائز ہوں گے، یہ ادنا سا غلام ادھر آپ کا دیدار کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول اسی غم نے مجھے پریشان رکھا۔ اذا ذکرت موتی و موتک، موت کے بعد تو ہماری پھر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم آپ کا دیدار کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی یہ بات سن کے خاموش ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا۔ وہ اصل محبت کرنے والے تھے جن کی محبت میں اللہ پاک اپنا قرآن پاک نازل کرتا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اس اپنے جان نثار کو فرما دیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو میرے پیغمبر سے محبت اس انداز میں کرتا ہے کہ آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتا، وہ خوش ہو جائے
قیامت کے دن میں اس کو اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب کروں گا۔ صحابہ کرام سے آپ کی معمولی سی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ آپ ذات محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم زیادہ سوال کرنے سے روک دیے گئے تو ہماری چاہت ہوتی تھی کوئی دیہاتی آئے اور آپ سے سوال کرے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرتے، وہ آئے اور اس نے سوال تو کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن ایک دیہاتی آ گیا، جو ہی آپ کے قریب بیٹھا ہم بھی آپ کے قریب آ گئے۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا آنا کب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما اعددت لها، آپ نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا کچھ تو نے تیار کر رکھا ہے کہ تجھے انتظار ہے قیامت کے دن کا؟ اور وہ تھا تو دیہاتی، لیکن اس نے بات کیسی کی؟ اس نے کہا، اللہ کے حبیب، مجھے اپنی نمازوں پہ فخر نہیں ہے کہ میں نے بہت سی نمازیں اکٹھی کر لی ہیں، مجھے اپنے صدقات و خیرات پہ فخر نہیں ہے، مجھے اپنے روزوں پہ فخر نہیں ہے کہ میں نے بہت سی عبادات اکٹھی کی ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، حب اللہ و رسولہ، میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کا پیار بڑا ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کل کائنات سے زیادہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببتا، پھر خوش ہو جا، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں آپ کے اس فرمان سے ہوئی تھی کہ ہم سے تو تھوڑی سی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ سیدنا انس یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، انی احببت اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، جناب صدیق کا پیار ہے، سیدنا عمر فاروق سے میں محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اپنے رب پہ، میں قیامت کے دن بھی اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہی ہوں گا۔ آپ کی ذات محبت ہے۔ صحابہ کرام آپ سے بے حد پیار کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، جو ہی دروازہ کھولا، آپ کے دروازے کے پاس ایک آپ کا غلام کپڑا بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کہا ربیہ ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب، ربیہ بن کعب ہوں۔ کہا ادھر بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول، جب میں گھر لیٹا ہوا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ دن کو تو آپ کی خدمت کرنے والے کئی ہیں، اگر رات کو آپ کو خدمت کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پانی ساتھ تھا، کہا پانی ہے؟ جی، وضو کرایا۔ آپ نے وضو کے بعد بڑے خوش ہو کے کہا، سل یا ربیہ، اے ربیہ کچھ مانگ لو، اے ربیہ کچھ چاہیے تو سوال کر لو۔ مسلم شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے، سیدنا ربیہ کہتے ہیں، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کے ساتھ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اصل بات یہ کہ جب میں رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں جاتا ہوں، آپ کی محبت مجھے تڑپا دیتی ہے، مجھ سے ایک رات بھی آپ کے بغیر نہیں گزرتی۔ اللہ کے حبیب، میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کے دیدار کے لیے آپ کے دروازے پہ آ گیا، لیکن جب قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے تو میں ادھر آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اگر آپ نے مجھے یہ چانس دے ہی دیا ہے، اے اللہ کے رسول، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، پھر میں آپ سے
جنت کا آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیر ذالک، کچھ اور مانگ لو۔ کہا اللہ کے حبیب ہوا ذاکا، جس کو آپ کا ساتھ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ بس یہی ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیہ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر تم کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھا کرو۔ فرائض تو ہیں سنتے، نوافل، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، نفلی نماز کثرت سے پڑھا کرو۔ تم فرضوں کے ساتھ ساتھ جب نفلی نمازوں سے محبت کرنے لگو گے تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا، پھر تو جو چاہے گا اللہ تیری ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے آپ کی ایک ایک سنت سے بھی پیار کرنے سے۔ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے ہم میں باقی ہر کام کرنے آسان ہے، ہلڑ بازی، نعرے بازی، دیواروں کو رنگین کرنا، گلیوں کو سجانا، یہ تو آسان کام ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ صحابہ کرام نے تو اپنے خونوں کے ساتھ میدانوں کو رنگ دیا تھا، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ اصل مشکل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فرائض کیا بندہ کوئی سنت بھی نہ چھوڑے، یہ اصل محبت ہے۔ صحابہ کرام سنتوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، لیکن ہمارے زیادہ نعرے وہ لگاتے ہیں جو ماشاءاللہ اس دن میں بھی 5 نمازیں نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو محبت کہنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سب سے زیادہ قریبی اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ تم سنتے کثرت کے ساتھ پڑھو، تو آپ کی ذات محبت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کہا اس کو روانہ میں کروں گا، کوئی اور نہ جائے۔ سیدنا معاذ کو آپ نے سواری پہ سوار کیا اور خود پیدل چلے۔ سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ پیدل؟ کہاں؟ اے معاذ تم سواری پہ سوار ہو جاؤ، آج میں آپ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کہتے ہیں مجھے وصیتیں کی۔ فلما فارغا، جب آپ وصیتوں سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ہادا، اے معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال، آئندہ جب تم مدینے میں واپس آؤ ہو سکتا ہے تیری دنیا میں مجھ سے ملاقات نہ ہو سکتا ہے معاذ تیری اور میری یہ آخری ملاقات ہو۔ انت مرہ بمسجدی و قبری، جب تو مدینہ پاک میں واپس آئے تو شاید تیرا آنا میری قبر پہ ہو۔ فبکا معاذ جزع لفراق رسول اللہ، اس جدائی کا احساس اس کو ہوتا ہے جس کا پیارا کہیں برون ملک میں رہتا ہے، جب وہ اس کو الوداع کرنے کے لیے جاتا ہے کیا آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، کیا آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں ہوتی ہیں۔ سیدنا معاذ تو ہمارے پیغمبر سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے فبکا معاذ جزع لفراق رسول اللہ، سیدنا معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ چیخیں نکل گئی۔ سواری سے نیچے اتر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے، جزع لفراق رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو کہا لا تبکی یا معاذ، لا تبکی یا معاذ ان البکاء من الشیطان، اے معاذ آواز نکال کے نہیں روتے، یہ آواز نکال کے رونا یہ شیطان کا رونا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوں کی لڑیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری ملاقات کی ہے۔ آپ کی ذات ایک انوکھی ذات محبت ہے جس کی جدائی صحابہ اکرام سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں آپ کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ایک خاتون اس کو مدینہ پاک میں جب یہ اطلاع ملی وہ نکلی، اس نے دوپٹہ اپنے سر پہ سنبھالا اور احد کے میدان کی طرف آ رہی ہے، پوچھتی آ رہی ہے ما فعل رسول اللہ
میرے محبوب پیغمبر کا کیا حال ہے؟ قتل ابوہا، کسی نے اس کو بتایا کہ تیرا باپ تیرے حضور پہ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا معفو الی رسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کسی نے بتایا تیرے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا معفو الی رسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے محبوب پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گئے، کسی نے کہا تیرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 4 جنازوں کی اطلاع یہ مل چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کرنے والی پھر بھی پوچھ رہی ہے معفو الی رسول اللہ، میرے محبوب پیغمبر کا کیا حال ہے؟ میرے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کی توفیق سے صحیح سلامت ہے۔ کہا نہیں، ارونی ہی، مجھے میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کرواؤ، مجھے لے چلو، میرے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرواؤ۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو لے کے آئے، بوجھل قدموں کے ساتھ۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے، وہ صحابہ اور صحابیات آپ سے کیا پیار کرتے تھے۔ اس کا باپ بھی شہید ہو چکے محبوب پیغمبر پہ، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گئے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، آپ کے چہرے کا دیدار کرتی ہے اور کیا الفاظ بولتی ہے اپنے نحیف الفاظ میں، کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول میری کل کائنات لوگ کہتے ہیں لٹ گئی ہے، لیکن نہیں، اگر آپ کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں اپنے باپ کا صدمہ برداشت کر لوں گی، میں اپنے خاوند کا صدمہ برداشت کر لوں گی، مجھ سے اپنے بیٹے کی جدائی بھی برداشت ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا، آقا مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہونی تھی۔ یہ انصار صحابہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ مکہ فتح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے خوش ہیں، آپ کو اپنا بچپنا یاد آ رہا ہے، اپنی جوانی یاد آ رہی ہے۔ 50 سال کا لمبا عرصہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا، آپ جانتے ہو اپنا آبائی علاقہ بندے کو کبھی نہیں بھولا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چل پھر رہے ہیں اور آپ کو اپنی ساری ہسٹری یاد آ رہی ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، مہاجرین صحابہ بھی خوش ہیں۔ کسی نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول انصار صحابہ وہ تو ایک خیمے میں جمع ہو کے زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں کے ساتھ انصار کے خیمے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ وہ تو بوڑھے جوان سب سر کو گرائے ہوئے زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انصاریو، آج کو رونے کا دل تو نہیں ہے؟ آج تو اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی فتح عطا کی ہے، آج تو خوشی کا موقع ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے اللہ کے رسول مکہ کے فتح ہونے کی خوشی ہمیں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک غم میں، اس غم نے ہمیں رلا دیے۔ کہا وہ کیا غم میں؟ عرض کرتے اللہ کے رسول یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، آپ نے ادھر اپنی اکثر زندگی گزاری ہے اور آبائی وطن ہر آدمی کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اب تو اپنا وطن آزاد ہو گئے، فتح ہو چکے۔ اللہ کے رسول اب تو پھر ہم آپ کو مجبور نہیں نہ کر سکتے کہ آپ ہمارے پاس چلے۔ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آئے، آپ کا ہم پہ احسان ہے، ہمارے مالوں کو آپ نے قبول کیا، ہمارا کوئی احسان نہیں، یہ آپ کا ہم پہ احسان ہے، ہماری اولادوں کو آپ نے قبول کیا۔ اے اللہ کے رسول اس خوشی کے ساتھ ہمیں غم یہ ہے کہ اب شاید مدینہ آپ سے خالی ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا۔ آپ نے فرمایا انصاریو یہ تم نے کیسے سوچ لیے؟ خوش ہو جاؤ، اب میں ہجرت کر کے تمہارے پاس جا چکا ہوں۔ ان المحیا محیاکم ومماتی مماتکم، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اب میں زندگی میں کبھی اے مدینے والوں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ ذات محبت ہے۔ صحابہ اکرام
معمولی سی جدائی بھی آپ کی برداشت نہیں کرتے تھے، تو اب تو موت تک کی جدائی ہونے لگی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بار بار آ رہے تھے، اللہ کے رسول اب آ بھی جائیے، صحابہ کے دل پھٹ جائیں گے، نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشیاں طاری ہے، آپ ہوش میں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ 3 غشیوں کے بعد آپ جب ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھا دے۔ جب اندر سے یہ اطلاع ملی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے، وہ تو آپ سے کیسی عجیب محبت کرتے تھے۔ سیدنا بلال کی فوراً چیخ نکلی اور کیا بولا؟ یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، میں دنیا میں آتا ہی نہ۔ کیا ایسا دن بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارے محبوب پیغمبر ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آ ہی نہیں رہے؟ بلال کی چیخ نکلی تو صحابہ بھی رو پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے آنسوں کی برسات میں نماز پڑھائی ہے۔ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آخری دن سوموار کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اچانک ہی آپ کی تکلیف بڑھ گئی، آپ کی بیٹی فاطمہ پاس بیٹھی، آپ بے قرار ہیں، کبھی پاؤں پھیلا رہے ہیں کبھی سمیٹ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کا پیالہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ ہاتھ بھگو بھگو کے اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں۔ ان للموت لسکرات، موت کے لیے سختیاں تو ہوتی ہیں، موت کے لیے اے فاطمہ تکلیفیں تو ہوتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بول پڑی واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کو آج کتنی تکلیف ہے۔ بیٹیوں کا پیار آپ جانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ جب روئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا غم نہ کرو، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، آپ کے باپ کی تکلیفوں کا تو آج اختتام ہو رہا ہے، اب تو آخری تکلیف ہے، آئندہ سے کوئی آپ کے بابل کو پتھر نہیں مارے گا، آئندہ سے آپ کے بابل کا کوئی دل نہیں دکھائے گا، آج تو تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے اور میں سمجھ گئی کہ میرے محبوب علیہ السلام دنیا چھوڑ گئے۔ میں نے آپ کی میت پاک کو، آپ کے جسم پاک کو چارپائی پہ لٹا دیا اور آپ کے اوپر چادر ڈال دی، اور میں تیز قدموں کے ساتھ وہ دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا اس کو دستک دی۔ صحابہ انتظار میں تھے، دوڑے ہوئے آئے، ماں خیر تو ہے؟ کہا مات نبیکم، اے پروانو تمہارے محبوب پیغمبر تمہیں چھوڑ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ گئی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے تو مدینے کے اندر نور چھا گیا تھا، ساری چیزیں روشن ہو گئی تھیں۔ جب اندر سے یہ اطلاع ملی ازلمت المدینہ تو، سنن ابن ماجہ میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر علامہ بیکی لائے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا، اتنا اندھیرا چھا گیا، اتنا صدمہ آ گیا، آنسوں کی لڑییں ایسی جاری تھی۔ انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ آگے کرتا تھا تو اس کو ہاتھ نظر نہیں آتے تھے، کوئی کسی ستون کے ساتھ لگ کے رو رہے، یار تمہارا کوئی خطیب، تمہارے کوئی علاقے کا خطیب اگر دنیا چھوڑ جائے، بڑا سردار دنیا چھوڑ جائے، کس قدر غم کا عالم ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام پہ اس وقت غم کا عالم کیا ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ گئے ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق یہ جدائی تو بالکل برداشت نہ کر سکے، انہوں نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے پیغمبر ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ جس نے کہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملی، جلدی سے آئے حجرہ عائشہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر ہے اس کو چہرے سے ہٹایا، بخاری شریف میں ہے آپ کی پیشانی پاک کا بوسہ لینے لگے اور رونے لگے،
واہ نبی یا و یا صبیہ، ہائے میرے نبی، ہائے میرے محبوب پیغمبر، ایک ہی تو موت تھی جو آپ پہ آ گئی، طبت حیم و میتن، جس طرح آپ کی زندگی پکیزہ ہے اس طرح آپ کی موت بھی پکیزہ ہے۔ آنسو بہاتے بہاتے مسجد میں تشریف لائے، ادھر عجیب منظر ہے، صحابہ رو رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکالی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تحمل سے کام لو، کہا نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سیدھے ممبر پہ آ گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا جو صحیح البخاری میں موجود ہے، ارے نوجوان، آج تو اپنے مذہب اپنے مولویوں پہ نہ چھوڑ، اب تو تیرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک حدیث تیری عام زبان کے اندر اس کا ترجمہ آ گیا ہے، ریسرچ کر کے دیکھ، حدیثیں تیرے سامنے آ جائیں گی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سنو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، سمجھتا تھا جس طرح اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اس کے محبوب پیغمبر بھی اس کے پاس ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے، وہ سن لے قد مات، میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھ کے آیا ہوں، پیشانی کو بوسہ دے کے آیا ہوں، قد مات، تمہارے محبوب پیغمبر کو موت آ گئی ہے، وہ دنیا چھوڑ گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا عمر، اور تجھے تیرے محبوب پیغمبر پہ اترا ہوا قرآن بھول گئے کیا؟ تو نے قرآن پاک کا یہ مقام نہیں پڑھا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا پس اگر ان کو موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم دین سے بدل جاؤ گے؟ جب یہ آیات پڑھی پھر آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ نے بھی میت بننا ہے اور ان سب لوگوں نے میت بن جانا ہے۔ جب یہ دو آیات پڑھی سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، مجھے تو ایسے لگا جیسے یہ دو آیات ابھی اتری ہے۔ مجھے جب یقین ہو گیا اور تیرے پیغمبر تجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں ما تکلنی رجلائی، میرے پاؤں نے میرا بوجھ برداشت نہ کیا اور میں زمین پہ جا گرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی برسات میں آپ جدا ہو رہے ہیں، پھر آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا، دفن کر کے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ گھر میں پہنچے، سیدہ فاطمہ گھر کے اندر رو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا علی کہاں سے آئے ہو؟ تیرے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، تم نے میرے بابا کو کہیں مٹی میں سما تو نہیں دیا؟ سیدنا علی پاک رو پڑے، کہتے ہاں ہم اپنے محبوب پیغمبر کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ بیٹی فاطمہ روتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ علی کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ، اے علی تم تو میرے بابا سے بڑا پیار کرتے تھے، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا؟ چاند سے حسین چہرے والے پہ تم نے مٹی کیسے ڈال دی؟ جناب علی پاک رونے لگے، کہتے ہیں اے فاطمہ ہمارے دل برداشت نہیں کر رہے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، ہم اپنے محبوب پیغمبر کی محبت میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو فاطمہ آپ کی وفات پاک کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی ہے، صرف 6 ماہ تک۔ فرماتے ہیں ما رأیت تبسما علی وجہ فاطمہ، علی پاک فرماتے ہیں 6 ماہ کے عرصے میں نے فاطمہ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ باپ کی جدائی کا سب سے زیادہ غم واقعتاً بیٹیوں کو ہی ہوتا ہے، غم میں بیٹوں سے بھی بیٹیاں جیت جایا کرتی ہیں۔ سیدنا علی پاک فرماتے ہیں 6 ماہ کے عرصے میں 6 ماہ کے بعد فاطمہ کو موت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ فاطمہ کی موت اللہ کے پیغمبر کی موت کے غم میں آئی تھی۔ کسی نے کہا تھا او فاطمہ تیرے بابا نے تو 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع کیا ہے، تم روتی رہتی ہو۔ فرماتی ہے میں سوگ تو نہیں کرتی، میں چیخیں تو نہیں مارتی، آنکھوں پہ میرا اختیار نہیں ہے،
सुब्बत अलैया मसाइबुन दऊ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ये तो मैं थी, अपने बाप की जुदाई को गम का गम बर्दाश्त कर गई। अगर ये गम सूरज पे पड़ जाता तो सूरज भी बेनूर हो जाता, दिन पे पड़ जाता तो दिन रातें बन जाती। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके जब फारग हुए, उन्होंने अपना सामान कंधे पे रखा और मदीना छोड़ के जा रहे। सहाबा इकराम भागे हुए गए, हो बिलाल तुम क्यों जा रहे हो? पहले हमसे अपने महबूब पैगंबर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, अब आपकी निशानी तुम भी जा रहे हो। कहा नहीं, अल्लाह के पैगंबर का गम इतना है, मुझे से आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मुझसे मदीने में रहा नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं थी कि सैयदना बिलाल को मदीना से प्यार नहीं था, प्यार था, लेकिन शिद्दत का गम इतना था, अफसोस सदमा इतना था कि सैयदना बिलाल डर गए थे कहीं इस सदमे में आके मैं अपने आप को ज़िबाई न कर बैठूं, खुदकुशी करके कहीं आपकी मोहब्बत में मैं हराम की मौत न मर जाऊं। और मैंने मक्का छोड़ा तो महबूब की मोहब्बत में, मैंने सब कुछ छोड़ा है, कुर्बान किया है तो अपने महबूब पैगंबर की मोहब्बत में। अगर मैंने मदीने से प्यार किया है तो अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत में। अब मुझसे तो अजान भी नहीं कही जाती, अब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूँगा तो मैं किसके चेहरे को देखूँगा? सैयदना बिलाल को रोका जा रहा है लेकिन नहीं रुक रहे। लोग भागे हुए जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे। अबू बकर, बिलाल भी जा रहे। जनाब सिद्दीक रोते हुए आए, सैयदना बिलाल के सामान को पकड़ लिया, कहा बिलाल हमने आपको जाने नहीं देना, तुमने अजान छोड़ दी, अजान ना कहो, अजान पे हम आपको मजबूर नहीं करते, लेकिन हमें छोड़ के ना जाओ, तुम मेरे महबूब पैगंबर के लाडले गुलाम हो। आप अगर हमारे पास से चले गए, हमसे तो अपने पैगंबर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम ये क्या कर रहे हो? सैयदना बिलाल ने कहा, हाँ अबू बकर तुम मुझे रोक सकते हो, क्योंकि आपने मुझे उमैया की गुलामी से आज़ाद करवाया था ना। इनिश्तरैतनी लिनफ्सी का फामसिकनी व इनिश्तरैतनी लिल्लाहि फदानी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या उमैया की गुलामी से सोना दे के आपने मुझे अपने लिए आज़ाद करवाया था या अल्लाह के लिए आज़ाद करवाया था? जनाब सिद्दीक रो पड़े, रोते हुए कहते हैं बिलाल तूने कौन सा वक़्त याद करवा दिया है, वो तो मेरे महबूब पैगंबर की चाहत थी और मैंने अल्लाह के लिए आपको आज़ाद करवाया था। कहा सिद्दीक आज़ाद बंदे अपनी मर्जियों के मालिक होते हैं, फिर पीछे हट जाओ। ला उरीदुल मदीनता बिदून रसूलिल्लाह, जिस शहर में मेरे महबूब नहीं रहे अब इस शहर में मैंने भी नहीं रहना। जनाब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने मदीना पाक छोड़ दिया था। सैयदना बिलाल से अल्लाह तो कायनात में है ही नहीं। याद रखो, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत मिल गई है वो खुश नसीब है। और हम मुसलमानों के दुनिया में नाम औलादों से जिंदा नहीं रहते, बेटों से जिंदा नहीं रहते, बेटियों से नहीं, हमारे नाम दुनिया में जिंदा रहते हैं मोहब्बत रसूल से। सैयदना बिलाल के पास तो न बेटा था न बेटी थी, लेकिन मोहब्बत रसूल से दिल भरा हुआ था। आज तक अल्लाह पाक ने उनके नाम को जिंदा रखा है और वो अज़मत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ओ बिलाल मैं जब भी जन्नत में गया हूँ, मैं जब भी जन्नत की सैर करता हूँ, तेरे कदमों की आवाज़ मैंने जन्नत में अपने आगे आगे ही सुनी है। और शारहीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब भी जन्नत में गया हूँ तेरे कदमों की आवाज़ मेरे आगे ही आई है। क्यों? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम जिस तरह दुनिया में आपकी सवारी की मुहार पकड़ के आगे आगे चलता था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे, आप अपनी सवारी पे सवार होंगे तो आपकी सवारी की मुहार जन्नत में भी बिलाल ने पकड़ी होगी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे जन्नत में जा रहे होंगे। ये सैयदना बिलाल है। मदीना पाक छोड़ दिया, दिमश्क में जाके डेरे डाल लिए, कई साल गुजर गए अपनी मौत के इंतजार में। क्या मौत आएगी ही तो हमारे हबीब से मुलाकात होगी। तारीख़ इस्लाम में भी है, तारीख़ दिमश्क में भी है। सैयदना बिलाल बीमार हो गए, तो गशियाँ पड़ रही हैं,
دورے سے ایک دم فاقہ ہوا، دیکھا بیوی پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا اب ایسے لگ رہے جیسے جدائی کا وقت آ گئے۔ فرمانے لگے تم غم کرتی ہو کہ مجھے موت آنے لگی ہے، واہ فرحا ہے، بلال جیسی محبت کا انداز کسی نے نہیں دیکھا۔ سیدنا بلال کہتے ہیں او تجھے تو غم ہے، مجھے تو کوئی غم نہیں، واہ فرحا میرے لیے تو خوشی کا موقع آ رہے، لقیت الموت واحبت محمدن واصحابہ، میں تو اس کے انتظار میں کئی سال گزار چکا ہوں، ابھی ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اتنا روئے کہ آنکھوں سے نبینے ہو گئے تھے۔ دوست احباب گئے پوچھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو ملاقات کرو، لیکن آنکھوں کا مجھے غم نہیں ہے، آنکھیں چلی گئی مجھے کوئی غم نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں آنکھیں ہیں تو جہان ہے، آنکھیں نہیں تو جہان ہی نہیں۔ کہا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھیں رکھی ہوئی تھی اپنے محبوب پیغمبر کے دیدار کے لیے، اگر میرے محبوب پیغمبر ہی نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ صحابہ اکرام تھے، آپ کی ذات محبت اور آپ کی ذات محبت کے ساتھ صحابہ اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ کافر بھی مان گئے تھے کہ ایسی محبت کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی جدائی، آپ کا دنیا سے جانا میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اگر آپ ہمیشہ نہیں رہے تو ہم میں سے کون ہے جو ہمیشہ رہے گا؟ ہر ایک نے دنیا چھوڑ جانی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آج کچھ وقت زیادہ لگ گیا، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نظر ہے آج کا ہمارا وقت، ویسے بھی چھٹی کا دن تھا اس لیے چند منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، معاف کیجئے گا، اور آئندہ سے انشاءاللہ 20 منٹ پہ ہی جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، ہمارے حاجی صاحب حاجی رفیق صاحب، ان کی بیٹی بیمار ہے، خود بھی بیمار، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضى اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين